معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے باب کے حوالے سے غزوہ تبوک کا آخر آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور غزوہ تبوک سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ توبہ کا، استغفار کا آپ کے سامنے رکھا تھا۔ وہ 3 صحابہ کی توبہ کا، استغفار کا اور خوف خدا کا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا، رونے کا۔ انشاءاللہ رمضان کے اندر استغفار کے باب کو مفصل بیان کیا جائے گا۔ آج اس حوالے سے اپنی بات کو اور بعد جو دیگر مسائل ہیں کوشش کریں گے کہ رمضان سے قبل غزوہ تبوک کے اس باب کو کلوز کر کے رمضان کی آمد کے حوالے سے اپنی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں۔ بہت سے واقعات استغفار کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھے، خوف خدا کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو خوف کی کیفیت کو بیان کیا، جو خوف ہے بنیادی طور پہ محدثین مفسرین نے اس کی تشریح یہ کی کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایک انسان بغیر گناہ کے بھی خوف میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ میں گناہ نہ کر بیٹھوں، میرا احتساب نہ ہو جائے۔ تو بندہ مومن کی کیفیات 2 ہیں، خوف کی اور امید کی۔ خوف یہ ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ رب کریم ہے، رب رحمان ہے، معاف ہو جاؤں گا۔ یہ 2 کیفیات بندہ مومن کی زندگی میں ہونا ضروری ہے، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث آپ کے سامنے رکھی، انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، صرف خوف خدا اور احتساب کا جو انسان کے اوپر طاری ہو جانا، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہیں کہ انسان کے جسم کے اوپر اللہ کے خوف سے جب کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کو ایک جھرجھری سی آتی ہے، اللہ سے ڈر کر کوئی آیت سنتا ہے، کسی خطیب کی بات سنتا ہے تو ایک لمحے کے لیے کپ کپ آ جاتا ہے، جھرجھری آ جانا نیچرل ہے۔ یا بیٹھا ہوا کچھ سوچ رہا ہے، اچانک اس کے جسم اور بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہوگی، تو بعض احادیث یہ ہیں کہ جب انسان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے تو اس کے سارے گناہ صرف کپ کپی طاری ہونے سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، صرف کپ کپی سے۔ تو آپ بتائیے کہ اگر انسان ساتھ آنسو جو آپ کے سامنے مفصل رکھا رو پڑے تو پھر کیا ہو۔ حتیٰ کہ ایک صحیح حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو سب کو یاد آ جائے گی جب پڑھیں گے، کہ ایک شخص تھا سابقہ امتوں میں سے، اس نے اپنے بچوں کو جب فوت ہونے کا وقت قریب آیا، نیک نہیں تھا، متقی نہیں تھا، نارمل ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کر دی، لیکن موت کا وقت جب قریب آیا احساس پیدا ہو گیا تو اب تو رب کے ہاں جانے ہی لگا ہوں، اب تو قریب آ چکا ہے وقت، اب تو پیشی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا، جب میں مر جاؤں نا تو میری میت کو آگ لگا دینا، اور اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے چاہے ہوا میں بکھیر دینا، چاہے پانی میں ڈال دینا، چورا چورا کر دینا، میرا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ اس کے بچوں نے اس کی وصیت پہ عمل کیا، اور مسلمان امت کے لیے یہ وصیت کرنا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں تدفین ہے۔ خیر اس نے کر دی، اس کی نیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کی میت کو جلا کے راکھ کر کے ہوا میں بکھیر دیا گیا تو اللہ رب العزت نے کہا، قم باذن اللہ۔ بندے نے سوچا تھا شاید خاک ہو جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا تو شاید سوال و جواب کچھ بھی نہ ہوگا۔ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ ساری راکھ کھڑا ہو گیا بندہ اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں جی، یہ کیا کیا؟ ساری زندگی تو اس طرح عبادت بجا نہیں لایا، اور ساری زندگی اس طرح اطاعت اور اتباع تو کی نہیں، ساری زندگی نیکیوں کے پیچھے بھاگتا نہیں رہا۔ یہ مرنے سے پہلے کیا عمل کیا؟ کہا، اللہ صدق کے دل سے یہ بتاتا ہوں، اگرچہ نیک نہیں تھا، متقی نہیں تھا، تیرے پہ یقین تھا، تیرے پہ اعتماد تھا، اور خوف تھا کہ تیرے سامنے پیش ہونا ہے، تیری پیشی کے خوف کی وجہ سے خود کو جلا کے راکھ کر دیا کہ شاید بچ جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو اس وقت کہیں گے، یہ تیری موت کے وقت کے خوف نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ صرف خوف، صرف خوف، اور خوف کے ساتھ
اگر توبہ مل جائے، کچھ آنسو مل جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث کی طرف آئیے جس کے اوپر بعض علماء نے سند کے اوپر اعتراض کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دیگر حدیث سے اس کو تقویت بھی ملتی ہے جس کو بیان کیا، تو اس حدیث کے الفاظ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بیان کیا۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ اکثر ہمیں یہ بات، بار بار ہمیں یہ بات بتلایا کرتے تھے۔ کیا بات؟ پرانے دور میں یہ حدیثیں معروف ہیں، صرف آپ کو دہرانے کے لیے اور آپ کے ذہن کو دوبارہ ذکر کرنا چاہیے۔ بار بار کہ انسان کو ذکر کیا جائے تو اس کو نفع مل جاتا ہے، اور تذکیر سے انسان کو کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے پرانے دور میں ایک شخص کفل ہوا کرتا تھا، کفل برا تھا، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس کے پیچھے نہ بھاگتا ہو۔ شراب ہے تو شراب کے پیچھے، نشہ ہے تو نشے کے پیچھے، سود ہے تو سود کے پیچھے، ہر برائی کے پیچھے بھاگنے والا شخص، ہر برائی کے پیچھے بھاگنے والا شخص۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک دن، ایک لمحہ، کچھ واقعات ایسے پیش آئے جس نے اس کی زندگی کو ایسا بدلا کہ آج اس کفل کے ہزاروں سال بعد بھی اس امت میں بھی اس کا تذکرہ باقی ہے۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ ایک عورت آئی، اس کے پاس معاملہ طے ہو گیا، اتنے پیسوں میں برائی ہوگی۔ جب برائی کرنے کا ارادہ کیا، جب برائی کے قریب پہنچا تو عورت کے جسم کے اوپر کپ کپی تاری ہے اور وہ رو رہی ہے اور وہ گھبرا رہی ہے۔ کہا تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کیا؟ تیرے ساتھ جبر ہو رہا ہے؟ معاہدہ ہوا، پیسے دیے، لین دین، گیو اینڈ ٹیک ہوا، اپنی مرضی سے تو نے اپنا جسم میرے حوالے کیا، اب میں تیرے قریب آ رہا ہوں تو میں تیری کفیات کو بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، جسم کے اوپر کپ کپی تاری ہے۔ کہا ہر چیز درست ہے کفل، تو صحیح کہتا ہے، پیسے کی لین دین ہوئی، ہر چیز تو صحیح کہتا ہے، لیکن میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں کہ گھر میں مجبوری ہے، بیماری ہے، باپ بیمار ہے، اس کی خاطر آج جسم تو بیچ رہی ہوں، کیا کل اللہ مجھے اس گناہ کے بدلے معاف بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کفل ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، دماغ پہ بات فٹ ہوئی۔ یہ عورت جو مجبور بھی ہے، جو بے بس بھی ہے، جو بے کس بھی ہے، گناہ بھی مجبوری کے تحت کر رہی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کر رہی، پھر جب اس گناہ کے قریب ابھی گناہ واقعہ نہیں ہوا، جا رہی ہے تو کب کپا رہی ہے کفل۔ تیری زندگی تو گناہوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزری، از حد گناہوں کا تعاقب۔ ایک بات یاد رکھیے گا، از حد پلانڈ کر کے گناہ کرنا اور گناہ بغیر پلاننگ کے ہو جانا، دونوں کی کفیات میں بھی فرق ہے اور دونوں کے عقاب میں بھی فرق ہے۔ جب انسان کسی گناہ کی پلاننگ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہوتا ہے، میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اپنے دوستوں کے ہمراہ فلم دیکھنے سینما میں جاؤں گا، پلان ہے 6 گھنٹے پہلے سے، 1 دن پہلے سے، کل دوستوں کے ہمراہ وہاں جا کے گپ شپ کریں گے، وہاں پہ خواتین ہوں گی، عورتیں ہوں گی، یا عورتیں جو بھی پلان کری، یہ پلانڈ گناہ ہو رہا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ابھی تجھے موقع دیا 6 گھنٹے سوچنے کا کہ تو رک جا رک جا رک جا رک جا، لیکن پری پلانڈ ہے۔ پری پلانڈ گناہ کا عقاب اچانک ہو جانے والے گناہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچانک گناہ یہ ہوتا ہے، انسان کسی جگہ گیا، وہاں پہ فلم چل رہی ہے، اس کو پلانڈ نہیں تھا، ملوث ہو گیا۔ دونوں گناہوں کے عقاب میں فرق ہے، پری پلانڈ گناہ۔ تو کفل کی جو زندگی ہے وہ پری پلانڈ گناہ کی ہے، پوری زندگی پلاننگ کر کے فلاں یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا۔ اس عورت کو کپ کپاتے ہوئے دیکھ کر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ بغیر، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو ایک عذر بھی دیا، پھر بھی اللہ سے ڈر رہی ہے۔ کفل تیری زندگی کیسے گزری؟ تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، پری پلانڈ کرتا رہا، تیرے ساتھ رب کیا معاملہ کرے گا؟ عورت کو کہا چلی جا، کہا پیسے، کہا یہ بھی لے جا۔ چند آنسو اللہ کی بارگاہ میں کفل گرا رہا ہے۔ اس عورت کی پر اثر گفتگو اور تقریر نے ایسا اثر کیا ہے، کفل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور وہاں پہ اللہ رب العزت کو یہی منظور ہے، ملک الموت کو حکم دیا اس کی روح کو قبض کر لو۔
روح کو قبض کر لیا گیا. پوری رات پورا ایک لمبا عرصہ بیت گیا. بستی والوں نے کہا آج کفل بازار میں عورتوں کو چھیڑتا ہوا نظر نہیں آتا, آج سود کا لین دین, آج صبح ہو گئی ہے ابھی تک کفل نہیں نکلا. وہ بدبخت, وہ بدکار ابھی تک مارکیٹ میں معاشرے میں نظر نہیں آ رہا. لوگوں نے کہا شراب پی ہوگی, ساری رات نشے میں دھت ہوگا, بہت لمبا وقت گزر گیا, عصر کا وقت گزر گیا. لوگوں نے کہا کچھ اور معاملہ لگتا ہے, اتنی دیر میں تو اس کی برائی, اس کی فحاشی ظاہر ہو جاتی ہے, چلو اس کے گھر دیکھتے ہیں, پتہ کرتے ہیں کیا بنا. کوئی بندہ گناہگار ہو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے آنسو بہا دے توبہ کی نیت سے, اللہ کے خوف سے, تو اللہ پھر اس گناہگار بندے کا تذکرہ بھی امتوں میں جاری رکھتے ہیں. لوگ اس کے گھر گئے, اس کے گھر کے دروازے کے اوپر لکھا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں بدبخت ہے, نامراد ہے, شراب کے نشے میں دھت ہے, بدکاری کے اندر مصروف ہوگا, اور گھر کے دروازے کے اوپر لکھا ہے اللہ رب العزت نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. صرف خوف خدا, صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے ڈرنا, کپ کپانا, آنسو بہانا, ہم وہ تمام احادیث بھول چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حبشی صحابی بیٹھے ہوئے, رسول اللہ کہتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو کہ جس کا ایندھن پٹرول نہیں ہے, جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے, پتے کاغذ نہیں ہے. آگ کے اندر پتا ڈالا جائے, کاغذ ڈالا جائے, پٹرول ڈالا جائے, آگ بھڑکتی ہے. اور جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ, ڈر جاؤ, ڈر جاؤ, اس کا ایندھن پتھر ہیں کہ پتھر ڈالے جائیں تو بھڑک جاتی ہے. پتھر ڈالے جائیں یعنی اس کا پٹرول اور ایندھن اتنی طاقتور آگ ہے کہ پتھر ڈالا جائے تو پتھر بالعموم دنیا کی آگ پہ ڈالا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے, وہ آگ پتھر ڈالا جائے تو بھڑک اٹھتی ہے. اس قسم کی آگ ہے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کرتے تھے کہ کیسی آگ ہے, اور بعض حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس آگ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسی آگ ہے کہ 1000 برس اور اللہ کو 1000 برس کا, جب زمین و آسمان ہی پیدا نہیں ہوئے, جب سورج چاند ستارے ہی نہیں ہے تو وقت کیا ہے, 1000 برس تمثیلی ہے, 1000 برس اس کو بڑکایا گیا وہ سرخ ہو گئی, 1000 برس مزید بڑکایا گیا وہ سفید ہو گئی, 1000 برس مزید بڑکایا گیا تو وہ سیاہ ہوگی, اب اس کا شعلہ بجھتا بھی نہیں ہے. صحابی ساتھ بیٹھے ہیں, چیخ ماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈیفینیشن سے, بے ہوش ہو کے کپ کپی تاری ہوگی, بے ہوش ہو کے گر گئے. آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا, کہا کون ہے, کہا میرا صحابی ہے. کہا اللہ نے کہا مجھے اپنی عزت کی قسم, جو بندہ میرے خوف میں مبتلا ہو گیا جہنم میں نہیں جائے گا. صرف مبتلا ہو گیا. آپ کے سامنے آنسوؤں کا واقعہ رکھا کہ کتنے آنسو سے جہنم حرام ہو جاتی. یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے خوف سے کپ کپی تاری ہوگی جس کے جسم کے اوپر, یا خوف کے اندر مبتلا ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں, بری ہو گیا. تو انسان کیا اپنے اوپر کبھی زندگی کے اتنے ماہ و سال میں ایک مرتبہ بھی یہ کیفیت طاری نہیں کر سکتا کہ اللہ کے خوف سے رو پڑے, اللہ کے خوف سے کپ کپا اٹھے, اللہ کے سامنے پیشی سے ڈر جائے. صحابہ کی جو ٹریننگ ہے اسی طرح بالکل قو انفسکم واہلیکم نارا والی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تلاوت کی. ایک نوجوان صحابی تھے, وہ بھی کپ کپا کے بے ہوشی کی اور غشی کی کیفیت میں چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی. صرف خوف زدہ ہو کے کپ کپاتے ہوئے نیم بے ہوشی کی کیفیت میں گئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی. تو باقی صحابہ کیا اٹھے, اے اللہ کے رسول صرف اس کے لیے؟ کہا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید والی آپ نے بات نہیں سنی, یہ جنت تو ہے ہی ان کے لیے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے, اسی کے لیے ہے, اور کس کے لیے؟ آپ وعید سنیں اللہ سے ڈر جائیں, آپ جہنم کا تذکرہ سنیں اللہ سے ڈر جائیں, تو صرف اس ڈر کی وجہ سے, صرف اس خوف کی وجہ سے بھی اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے.
اگر خوف کی کیفیت ہی طاری ہو جائے. اور صحابہ کی جو تربیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو زرارہ کہتے ہیں، اور ابو زرارہ کے بارے میں آپ کو پتہ یہ روایات موجود ہیں، ان کی باقی زندگی کو چھوڑیے، صرف آخری لمحہ دیکھیے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اس آیت پہ پہنچے، اس آیت کے کیفیت کے اندر، اس دن کے واقعات کے اندر، اس دن کی ہیبت کے اندر مبتلا ہوئے، روح پرواز کر گئی. صحابہ ایسے تھے. ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عمرہ نہیں تھے کیا کرتے، تو ان کو کہا کہ آپ عمرہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا اللہ سے ڈرتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا لبیک کہوں تو یا حدیث آتی ہے کہ جب انسان تلبی پڑھتا ہے حاجی یا عمرے کے لیے تو لبیک کہتا ہے رب میں حاضر ہوا، تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں. جس طرح مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر مسلمان کی نماز میں سورۃ فاتحہ جب مسلمان پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے، بعین اسی طرح جب انسان تلبی پکارتا ہے اللہ میں حاضر ہوا تو دو جواب آتے ہیں. یا یہ جواب آتا ہے لبیک و سعدیک، تیری حاضری قبول ہے اور تجھے مبارک ہو، اللہ کہہ رہا ہے تجھے مبارک ہو. یا آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تو نے آواز تو لگائی ہے میں حاضر ہوا، تیرا حاضر ہونا تیرے رب کو قبول نہیں ہے اور تیرے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. تابعی کہتے ہیں کہ میں گھبراتا ہوں کہ اگر اللہ نے کہہ دیا لا لبیک ولا سعدیک، پھر میری بخشش کیسے ہوگی؟ پھر میں کیسے بخشا جاؤں گا؟ مجھے کیا پتا میرا رب کیا جواب دے گا؟ تو میں نیک عمل کرتا رہتا ہوں اور عمرے کی تلبیس صرف اس خوف سے نہیں پڑتا کہ اگر اللہ نے اس وقت کہہ دیا میری تو زندگی برباد ہو گئی. اس کو دیگر ساتھیوں نے حوصلہ دیا کہ عمرہ بہت بڑی عبادت ہے، عمرے سے گناہ، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان سارے گناہ معاف ہیں. بعین اسی طرح جس طرح ایک جمعے کی نماز سے دوسرے جمعے کی نماز تک اگر انسان نے ایک جمعے کی نماز باجماعت ادا کی ہے، خطبہ سنا، سنت طریقے سے اذان کے وقت پہنچ گیا، اگلا جمعہ بھی اس طرح پڑھ لیا، درمیان کے سارے گناہ معاف. 5 نمازیں پڑھ لی ہیں، اگلے دن 5 پڑھ لی ہیں، درمیان کے سارے گناہ معاف. یہ انسان کے اوپر اللہ کی بڑی رحمت ہے. بعین یہی حدیث عمرے کے اوپر بھی ہے. ایک عمرہ کیا، دوسرا عمرہ کیا، درمیان کے سارے گناہ معاف. تابعین نے ہمت کی، میقات پہنچا، ذوالخلیفہ کے مقام کے اوپر گھوڑے کی پشت کے اوپر بیٹھے، میقات کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گھوڑا واپس لاتے ہیں، پھر میقات کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گھوڑا واپس لاتے ہیں. پوری ہمت توانائیاں جتا کر اکٹھی کر کر میقات کو کراس کرتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، اللہ کو یہ حاضری اتنی پسند آتی ہے اسی وقت روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، حالت احرام میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو عطا جو بدلے میں کرتے ہیں وہ اس طرح کی سعادتیں ہوتی ہیں. حضرت خلید کے بارے میں آتا ہے خوف خدا کو آپ نے کیا سمجھا؟ میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ جنات جن سے انسان کو افضل پیدا کیا گیا، کئی واقعات ان کے ایسے آتے ہیں انسان کہتا ہے اگر جنات ہی اتنے رب سے ڈرتے ہیں تو ہمیں تو اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. حضرت خلید کا جو واقعہ اس کے اندر آتا ہے کہ جب وہ کل نفس ذائقۃ الموت کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں تو وہاں پہ رک گئے اور رونا شروع ہو گئے. پھر کہا کل نفس ذائقۃ الموت، پھر رونا شروع ہو گئے، پھر بار بار پڑھی. آواز آئی کمرے کے اندر سے بس کیجئے، آپ کے خشوع خضوع اور خوف خدا کی کیفیت کی وجہ سے 4 جن فوت ہو چکے ہیں. میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں کو کن اصولوں پر انشاءاللہ استغفار کے یہ جو باب ہیں اور رونے کا یہ جو باب ہے، اور یہ احادیث بھی صحیح ہے، یہ کہ لمبا چوڑا طویل باب ہے کہ آنسو زمین پہ گر جائے تو اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ اس طرح حرام ہوتی ہے. بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب تک وہ قطرہ دوبارہ آنکھ میں واپس نہ چلے جائے. بلا قطرہ واپس جانا ہے؟ قطرہ تو واپس نہیں جانا. تو اس طرح انسان کے گناہ آنسو گرانے سے معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں، ایک خوف خدا سے بہنے والا آنسو اور ایک راہ خدا میں نکلنے والا خون کا قطرہ. اللہ کو پسند ہے. اور حضرت نوح کو نوح جو کہا گیا وہ کس وجہ سے ہے؟
یہ نوحہ سے ہے، جس کو آج ہم نوحہ کہتے ہیں، رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے. یہ بہت طویل باب ہے، انشاءاللہ رمضان میں اس کو مفصل انداز میں بعد واقعات کو رکھیں گے. میرے ذہن میں صرف حضرت عمر کے رونے کے جو واقعات ہیں وہی متعدد ہیں، لیکن ذہن میں وہ بات آ گئی حضرت عمر. اور دیکھیے اعرابی اور بدو بھی کیسے ہوا کرتے تھے. ایک بدو حضرت عمر کی زندگی کا واقعہ ہے، رسول اللہ کی قبر کے اوپر کھڑا ہوا، رسول اللہ کی قبر کے اوپر، اور کہہ رہا ہے اے اللہ یہ تیرے حبیب کی قبر ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. اگر یہ بندہ تو نے اس کو جہنم میں ڈال دیا اور اس کو معاف نہ کیا، یہ تیرا بندہ ہلاک ہو جائے گا اور تیرا حبیب بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور وہ غمزدہ ہو جائے گا، اور ابلیس جو تیرا دشمن ہے وہ راضی ہو جائے گا. اے اللہ ابلیس تیرا دشمن ہے، یہ تیرا حبیب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے پکڑ لیا تو ابلیس راضی، تیرا حبیب ناخوش، تیرا بندہ ہلاک. اور اگر تو نے مجھے معاف کر دیا، آج اگر تو نے مجھے جہنم سے آزاد کر دیا تو تیرا یہ بندہ بھی کامیاب اور تیرا یہ حبیب بھی راضی اور تیرا دشمن ابلیس برباد ہو گیا. دیکھیے کیس انداز میں اللہ سے دعا کر. حضرت عمر پیچھے کھڑے ہیں، حضرت عمر کے منہ سے الفاظ نکلے اے اللہ جس طرح یہ بدو دعا کر رہا ہے میری بھی یہی دعا ہے، میری بھی یہی دعا ہے. اور بدو کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ عجیب ہیں. اے اللہ ہمارے عرب کے جو کرام الناس، اکرم الناس، جو معزز لوگ ہوا کرتے ہیں، جب ان کے ہاں ان کا کوئی سردار فوت ہو جائے تو اس کی قبر پہ جا کے اپنے بندوں کو، غلاموں کو کثرت سے آزاد کرتے ہیں. اے اللہ یہ سید العالمین ہے، میں اس کی قبر پہ کھڑا ہوں، اپنے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے. عربوں کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جب ان کا کوئی سید فوت ہو جائے، سردار فوت ہو جائے، تو اس کی قبر پہ جا کے اس کی طرف سے غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا تاکہ اس کا اجر و ثواب اس کو مل جائے. اللہ کو کہہ رہا ہے یہ تو سید العالمین ہے، میں اس کی قبر پہ کھڑا ہوں اور تیرے سے بڑا معزز کوئی نہیں ہے. اور عربوں کا یہ دستور ہے اپنے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے. حضرت عمر نے کہا اے اللہ جس طرح یہ بدو دعا کر رہا ہے وہی عمر کر رہا ہے. جو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے خوف ہونا الگ بات ہے، خوف کا ہو جانا، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے جو ابتدا میں کی. خوف اور امید دو کیفیات ہونی چاہیے. زندگی خوف میں گزارنی چاہیے اور امید کے ساتھ گزارنی چاہیے. انشاءاللہ معاف کیا جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اینڈ رزلٹ کیا نکلنے والا، یہ پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ برائیاں زیادہ ہیں میری یا اچھائیاں زیادہ ہیں. اسی لیے خوف کے اندر بات، یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فیسیلیٹیز اور اپرچونٹیز دی ہیں، جمعے میں آئیں، بر وقت آئے، اتنے ثواب، وضو کیا، نفل پڑے، سارے گناہ معاف، بار بار چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ سارے گناہ معاف معاف معاف. تو یہ انسان کے اندر ایک امید کی کیفیت پیدا کرتی ہے کہ اگر گناہ ہر روز معاف ہو رہے ہیں، اللہ کے فضل سے مسلمان ہے ہی وہ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے، تو 5 نمازوں میں اگر سارے گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے. 100 دفعہ تسبیح پڑھنے سے معاف ہوتے ہیں، سمندر کی جاگ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آیت الکرسی پڑھے معاف وغیرہ. یہ امید بھی ہونی چاہیے اور اس امید کو حدیث میں بیان کیا گیا. بعض لوگ اس حدیث سے غلط استدلال دیتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ جو بندہ اللہ رب العزت سے ملاقات نہیں چاہتا، یہ وہ وقت ہے جب موت آ جائے، موت کا وقت آ گیا، قریب ہے. اب بندہ صرف خوف کا شکار ہو نہیں، اس وقت امید کی کیفیت بھی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ میرا رب کریم ہے، میرا رب معزز ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب غفور ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں، انشاءاللہ اپنے رب سے ملاقات کروں گا تو رب مجھے خوش کر دے گا. یہ امید کی کیفیت زندگی میں ہونا بندہ مومن کے لیے ازحد ضروری ہے، ازحد ضروری ہے، ازحد ضروری ہے. کیونکہ جو نا امیدی ہے، محدثین ابن قیم نے تو سیدھا لکھ دی ہے، انہوں نے کہا جو نا امیدی اور مایوسی ہے بنیادی طور پہ گناہ کی طرف لے کے ہی وہی جاتی ہے کہ اللہ نے معاف تے کرنا نہیں تے ہور دو کر لو، معاف تے ہونا نہیں تے ہور کر لو. یہ بنیاد انہوں نے بتائی ہے. یعنی مختلف محدثین کا اس بارے میں مختلف طرز عمل ہے. گویا اس حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، اور حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہیں، اگر ٹرانسلیشن یا ابلاغ کرنا مقصود ہو تو یوں کہا جائے گا
جو بندہ اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا اللہ بھی کہتا دفع ہو جا، میں بھی تجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، چلا جا۔ اور جو بندہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کتنی زندگی محنت کی ہے، وہ جو انفاق فی سبیل اللہ کی ہے، وہ جو صدقے کی ہیں، وہ جو خیرات کی ہے، آج اس کا بدلہ بھی تو میرے رب نے دینا ہے، چلو رب سے مل لوں، تو اللہ بھی پھر اس کے استقبال کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ کفیت پیدا کرنا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ آگے چلیے، غزوہ تبوک کے اندر ایک بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، آپ کے سامنے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، کچھ تاخیر سے واپس آئے، عبد الرحمن ابن عوف جماعت کروا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت لیٹ پہنچے ہیں اور بلال اذان دے چکے ہیں۔ نماز کا وقت آیا، یہ مسلمانوں کے لیے اس اکیلی حدیث میں بہت سے دروس موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہیں، کچھ تاخیر ہو گئی ہے، مسلمانوں کو اپنی نماز کے فوت ہونے کا یا مؤخر ہونے کا اندیشہ ہے، تو بلال کھڑے ہو گئے ہیں، رسول اللہ نہیں ہے تو بھی کھڑے ہو گئے ہیں، اذان دے رہے ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف سے کہہ رہے ہیں نماز کی امامت کروائیے۔ آپ نماز کی امامت کروا چکے ہیں، رسول اللہ پہنچ گئے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کو دوران نماز ہی اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ آگے ہیں، پیچھے ہونے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع کیا کہ آپ جاری رکھیں، سلام پھیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کی جو رکعت رہتی تھی وہ پوری کی۔ عبد الرحمن ابن عوف کو، دو صحابی، صرف دو صحابی پوری رسول اللہ کی زندگی میں جن کے پیچھے رسول اللہ نے نماز کو پڑھا، ایک عبد الرحمن ابن عوف ہیں، دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق۔ ان دو کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا، اور حضرت ابو بکر کا واقعہ معروف ہے، قباء مسجد والا بھی، اور فوتگی کے وقت کا جو واقعہ وہ بھی۔ مسجد قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے گئے تو تاخیر ہو گئی، پھر اذان ہوئی اور حضرت ابو بکر آگے بڑھ گئے، لیکن بہرحال عبد الرحمن ابن عوف کا بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن سیدنا ابو بکر کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو بکر نے نماز کی رکعت مکمل کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں، اب نماز کی رکعت میں ہیں، لوگ رسول اللہ کی آمد کے اوپر ان کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور صحابہ خود بیان کرتے ہیں ابو بکر ایسے ہیں کہ نماز میں ان کی توجہ کہیں نہیں تھی جاتی، حتیٰ کہ تالیاں بجانا شروع کر دی، تالیاں بجائیں، حضرت ابو بکر آواز سن کے ٹھٹک گئے، اندازہ ہو گیا، اور پھر جب پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں تو پیچھے ہونے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا رک جاؤ، نماز پوری کرو، لیکن سیدنا ابو بکر ہیں، اللہ کی قسم، میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، ابو بکر کی لیکن یہ کفیت ہے کہ رسول اللہ آ جائیں تو ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکتا، نماز میں پیچھے ہو گئے اور رسول اللہ کو پکڑ کے آگے کر دیا نماز میں۔ اس حدیث سے بہت سے استدلال محدثین نے کیے کہ دوران نماز اصل امام آ جائے تو جو نائب امام ہے وہ اپنا مصلی چھوڑ کر پیچھے اور اس کو آگے کر سکتا ہے اور نماز جاری رہے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ گویا اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز میں یہ جو معمولی قسم کی حرکات ہیں، ایک صف میں سے کسی بندے کا وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو کرنے گیا، اس کی جگہ خالی ہوئی تو پیچھے نمازی ہلے ہی نہ، نہیں، اس صف کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے، اس کی نماز میں کوئی غلطی نہیں بلکہ ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، حضرت ابو بکر پیچھے ہو گیا، نہ ان کی نماز ٹوٹی ہے نہ مقتدیوں کی نماز ٹوٹی ہے۔ نماز میں معمولی حرکات کر لینا، موبائل بج رہا ہے، یہ بھی بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا کے، باجماعت نماز کھڑی ہے، موبائل بج رہا ہے، وہ ضدی آدمی موبائل نہیں بند کرے گا کہ میری نماز میں حرج ہو رہا ہے، پورے 100 بندے کی نماز میں چاہے حرج ہو جائے، تیری نماز میں حرج نہ ہو، تو موبائل نہیں بند کر رہا، اونچی آواز میں چل رہا ہے، سارے ساتھیوں کی نماز بھی برباد ہو رہی ہے، امام کی نماز بھی برباد ہو رہی ہے۔ اور بھائی معمولی حرکات کی نماز میں اجازت ہے، صرف اس ایک حدیث سے نہیں، متعدد حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو گود میں
اٹھا کر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے دوران نماز رسول اللہ کے کندھوں کے اوپر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ ان کو اٹھاتے بٹھاتے، اور پھر سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، چھپکلی آ جائے، آپ نماز توڑے بغیر اس ضرر کو رفع کر سکتے ہیں۔ اس کو مار دیا، نماز جاری ہے، اس کو پیچھے کر دیا، نماز جاری ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جو ساتھی اس چیز کو چمبا سمجھتے ہیں کہ اگر نماز کھڑی ہوگی تو میں نے موبائل ہی بند نہیں کرنا، ان کو غور کرنا چاہیے، وہ نماز کے اندر موبائل کو بند کریں۔ یہ غزوہ تبوک، یہ جو آپ کے سامنے سیرت کے واقعات رکھ رہے ہیں، ان میں سے مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ نکلا کہ نماز میں معمولی حرکات کی اجازت ہے، دوسرا مسئلہ یہ نکلا امام اور نائب امام آپس میں تحویل ہو سکتی ہے، تیسرا مسئلہ یہ نکلا نماز میں اگر انسان معمولی نوعیت کی حرکات کر لے تو اس سے نہ نماز باطل ہوتی ہے نہ نماز فاسد ہوتی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ان احادیث سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ افضل آدمی مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کوئی متقی زیادہ بندہ ہو، کوئی عالم بڑا ہو، کوئی حافظ بڑا ہو، اور آگے کم عالم کم متقی بندہ کھڑا ہو، تو اسلام کی یہ خوبصورتی ہے، پھر بھی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔